السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کرے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ایک سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو چلیں سٹوری سنتے ہیں آج۔ سٹوری ایک ٹیچر اور اس کے اسٹوڈنٹس پر مبنی ہے۔ ایک ٹیچر تھیں جن کا نام تھا مس صدف۔ وہ جیسے ہی کلاس روم میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس آصف اور واصف کو ایک دوسرے کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اتفاقاً وہ اپنی کچھ کتابیں اسٹاف روم میں بھول آئی تھیں، جنہیں لینے کی غرض سے وہ کلاس روم سے اسٹاف روم میں چلی گئیں۔ پھر جب وہ کلاس روم میں واپس آئیں تو انہوں نے آصف اور واصف کو ایک دوسرے سے بدکلامی کرتے ہوئے دیکھا، تو صورتحال کو سنبھالنے کی غرض سے انہوں نے قدرے اونچی آواز میں دونوں لڑکوں کو مخاطب کیا۔ مس صدف نے کہا، آصف اور واصف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں شور مچا رہے ہیں آپ دونوں؟ آصف نے جواب دیا، مس دیکھیں اس واصف کو، میں نے اسے کاپی اس لیے دی تھی کیونکہ یہ پچھلے دنوں بخار کی وجہ سے اسکول نہیں آ سکا تھا، تو میں نے سوچا کہ دوست ہے، چلو میں مدد کر دیتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ کیا حال کیا ہے اس نے میری کاپی کا۔ پھر واصف نے بھی مس سے کہا کہ مس میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں امی کے کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا اور مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی وہیں شرارتیں کر رہا ہے۔ میں نے کاپی کو حفاظت سے رکھنے کے لیے اپنے بھائی کے ہاتھ سے لیا تو اسی دوران کاپی کے ایک ساتھ ہی 3 صفحات پھٹ گئے۔ مس صدف نے کہا کہ دکھائیے مجھے کاپی۔ آصف نے کہا، یہ دیکھیں مس، اور مس صدف نے واصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نے اپنی غلطی مان لی، لیکن آپ دونوں کی اس بدتمیزی نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے۔ اس پر آصف بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ مس میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو دکھ ہوا، لیکن آپ خود دیکھیں کہ اب میرا یہ کام کیسے مکمل ہوگا۔ پرسوں ٹیسٹ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، اسائنمنٹ کی تیاری کا کام بھی باقی ہے۔ پھر مس صدف نے واصف سے کہا کہ جی واصف، کیا کہنا ہے آپ کا اس سلسلے میں؟ تو واصف نے کہا، مس میں آصف کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، میں آج بریک میں باہر نہیں جاؤں گا، اپنا کھانا کلاس روم میں ہی کھا لوں گا، ساتھ ہی آصف کا کام بھی مکمل کر لوں گا، صرف 3 صفحات ہی ہیں مس، مجھے امید ہے کہ چھٹی کے وقت تک کام مکمل ہو جائے گا۔ مس صدف نے آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی آصف، اب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو آصف نے واصف کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، معاف کرنا واصف، میں بلا وجہ ہی غصہ کر گیا، پر تمہارا بے حد شکریہ کہ تم اتنے کم وقت میں میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ واصف نے کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بھائی، غلطی ہوئی ہے مجھ سے تو میں ہی اس کو صحیح بھی کروں گا۔ تو مس صدف نے واصف اور آصف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں، ہم۔ تو اس پر واصف نے حیرانی سے پوچھا، مس ہم سے کیا مطلب؟ تو مس صدف نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ میں بھی آج واصف کے ساتھ بریک میں آصف کا کام مکمل کرنے میں واصف کی مدد کروں گی، اس طرح کام بھی جلدی ہو جائے گا اور اضافی بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ آصف اور واصف نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ مس، اور مس صدف نے پوری کلاس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی مسئلہ بدتمیزی یا لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہوتا، مسائل کی صورت میں ٹھنڈے دماغ سے کام لیتے ہیں، مسائل سے نمٹنے کی تدبیریں سوچنی چاہیے اور ایک ایسا حل سوچنا چاہیے جس پر عمل آسان ہو، یعنی یہی اس بات کی پہچان ہے کہ ہم گروتھ مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں بریک کی گھنٹی بجی، سب بچے کلاس روم سے باہر چلے گئے اور مس صدف اور واصف آصف کا کام مکمل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اگر آپ نے میری گروتھ مائنڈ سیٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس اسٹوری سے آپ نے کیا سیکھا وہ بھی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی اسٹوری سے ریلیٹڈ ہے ہمارا کل کا ٹاپک، تو دیکھنا نہ بھولیں۔ تو کل ملیں گے اس کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سبسکرائب فار مور۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔